بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے حدیث اینڈ وظائف چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو شعبان کی 15ویں تاریخ کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ رات بہت زیادہ عبادتوں والی رات ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس رات کے بارے میں کہ اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ یہ رات بہت مبارک رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نیک بندوں سے، اس رات کو اٹھو، جو کوئی اس رات کو عبادت کرتا ہے اور جس شخص کی جو خواہش ہوتی ہے اور وہ عبادت کے ذریعے مجھ سے اپنی خواہش بیان کرتا ہے تو پھر میں اس کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک کی کرم نوازی دیکھیں، صرف ایک رات، لیکن یہ رات ہزاروں راتوں سے بہتر ہے، ہزاروں راتوں پر بہتر ہے۔ تو اس رات میں جو کوئی شخص چاہتا ہو کہ وہ آسودہ ہو جائے، آسودہ حالی اس کو مل جائے، کوئی شخص بیمار ہے اس کو تندرستی چاہتا ہے، کوئی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی، اپنی خاص طور سے بیٹیوں کی شادی کی فکر ہوتی ہے اور ان کے اچھے رشتے نہیں مل رہے ہوتے، اگر وہ ماں باپ یا بیٹیاں خود اپنے رشتوں کے لیے اس رات میں 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کے دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ دعائیں ان کی جلد سے جلد قبول ہو جاتی ہیں اور ان کی شادیاں اچھی جگہ پر ہو جاتی ہیں۔ یہ رات جو ہے بہت ہی زیادہ عبادتوں والی رات ہے اور دعائیں قبول ہونے والی رات ہے۔ اس رات کا ایک ایک لمحہ فرشتے زمین پر اترے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ پاک پکار رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے جس کو میں نوازوں۔ تو اس رات کو کبھی بھی ہم نے دنیا کے کاموں میں نہیں ضائع کرنا چاہیے، بلکہ اس رات کو جتنا ہو سکے عبادت کریں، جتنا ہو سکے، کیونکہ یہ رات 1 سال بعد رات آتی ہے اور اس رات کو ہم نے جو اللہ سے مانگ لیا اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، روزی کے لیے، صحت یابی کے لیے، تو سمجھ لیں وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچتی ہے اور اللہ ہماری ان دعاؤں کو اس بابرکت رات کے سلے میں قبولیت کا شرف بخش دیتا ہے۔ دیکھیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ اب ظاہر سی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ ایک تھی تو بیوی ہے نا، اور بیوی ہمیشہ اپنے شوہر پہ شک کر لیتی ہے۔ اب وہ بہت زیادہ ہماری عائشہ اماں ہیں، لیکن عورت تھی، اس لیے میں نے آپ سے یہ الفاظ کہہ رہی ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات انہوں نے اپنے بستر پر نہیں پایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی بیوی نہیں پائے گی تو وہ شک میں تو آئیں گی، حالانکہ وہ تو ہماری سب کی ماں ہے، لیکن پھر بھی وہ شک میں آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہاں ہیں۔ انہوں نے کیا کرا، اپنا سر پہ دوپٹہ باندھا، چادر لی اور رات میں نکل گئیں۔ جب وہ جا رہی ہیں تو تلاش میں وہ گھر سے نکلی اس طرح سے کہ آپ بقیع جو قبرستان ہے، جنت البقیع کے قبرستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا چلتے ہوئے، اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا وہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اور مجھ سے کہا، کیا تمہیں یہ اندیشہ تھا کہ میں اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ ان کو بڑا عجیب سا لگا کہ حقیقت میری حرکت بہت بری ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رات کو کیا ہر رات کو عبادت کرتے تھے، لیکن اس رات کو وہ بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، کیونکہ اس رات کا ایک لمحہ جو ہے بہت قیمتی ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس رات کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، جو نصیبوں والے لوگ ہوتے ہیں وہ جاگ کر عبادتیں کرتے ہیں۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے نصف شعبان کی رات میں، یعنی کہ یہ رات جو رات ہوتی ہے شعبان کی، اس رات میں اللہ پاک آدھی رات کو آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور پکار رہے ہوتے ہیں اپنے بندوں کو، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں نوازوں۔ اس لیے اس رات کا آپ لوگ ایک ایک لمحہ جو ہے عبادت کے ساتھ گزاریں، اللہ کو اس طرح سے عبادت میں خوش کریں اپنے اللہ کو کہ آپ کی منہ مانگی بھی دعائیں اللہ پاک فوراً قبول کر دیں، اور اس رات سے ہر کسی کو آگاہ کریں کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے، اس رات کو ضائع نہ کریں۔ کوئی باہر نکل جاتے ہیں، کوئی وہ پٹاخے جلانا شروع کر دیتے ہیں، نہیں، یہ سب فضولیات ہے۔ اصل چیز کیا ہے، اس رات میں عبادت ہے، اس رات میں اپنی دعاؤں کا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ جتنی آپ لوگوں کی خواہشات ہیں اس رات میں 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت پڑھیں، نفلیں پڑھیں، اور پھر اللہ کے آگے گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے اپنی دعاؤں کو قبولیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے رو کے دعا مانگے اللہ سے، تو انشاءاللہ آپ کی من کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اوکے، اپنی اس بہن کو اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔